اسکول کو جاتی سڑک کنارے گاڑی روکے وہ نظریں سڑک پہ جمائے بیٹھا تھا۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس ہر عمر کے بچے اپنے ماں یا باپ کا ہاتھ تھامے وہاں سے گزر رہے تھے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا وہ ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ تبھی وائبریٹ ہوتے موبائل نے اس کی توجہ کھینچی۔ چونک کر اس نے اسکرین دیکھی۔ پرائیویٹ نمبر دیکھتے ہی لمحہ بھر کو خشک پڑتے ہونٹ پر زبان پھیری، پھر سست روی سے کال اٹینڈ کر لیا۔ تم سے کہا تھا نا اس عورت سے ایگریمنٹ سائن کروا لینا، چھوٹتے ہی سرد آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ اسی سوال سے تو وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ ہاں میں ابھی جا ہی رہا ہوں، لہجہ نارمل رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم کب سے اتنے سست ہو گئے نظام؟ کیا اب تمہیں میں کسی اور سے تبدیل کروں؟ ویسے ہی سرد آواز میں کہتے ہوئے مقابل نے دھمکایا تھا۔ اس کی بات پہ نظام گڑبڑا سا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی کام ادھورا چھوڑا ہے پہلے کبھی؟ وہ ملامت کر رہا تھا، لیکن آواز میں سے سختی یا غصہ مفقود تھا۔ یہی وجہ ہے جو تم میری گڈ بکس میں ہو ابھی تک، ورنہ کوئی اور ہوتا تو تم جانتے ہو اس کے ساتھ کیا پیش آ جاتا۔ اس شخص کو شاید دھمکانے کی زیادہ عادت تھی، لیکن وہ صرف دھمکاتا نہیں تھا، یہ بات اس کے متعلق نظام سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ تبھی اسے نوشین اپنے بیٹے کے ساتھ اسکول کی طرف جاتی دکھائی دی۔ وہ سیاہ کار کو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی پشت تھی نظام کی جانب۔ مجھے ایک یہ آج کا دن دو بس، تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ ماں بیٹے کو نظروں میں رکھتے ہوئے اس نے مہلت مانگی۔ کچھ دیر کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ایک دن ہے بس تمہارے پاس، جتنا جلدی ہو سکے یہ کام ختم کرو، اتنا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ ایک دن ہی کافی ہے میرے یار، خود کلامی کے سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا شیشہ گرا دیا۔ عین اسی وقت وہاں ایک اور کار آ رکی تھی جس میں ایک بندہ کسی عورت کے ساتھ موجود تھا۔ چور نگاہوں سے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نظام نے بھی اسے اشارے سے گرین سگنل دیا۔ اگلے ہی پل نوشین اسے آتی دکھائی دی۔ نظام کا اشارہ پا کر اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ چہرہ جھکائے بے دھیانی میں ہی چل رہی تھی جب گاڑی نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اسے ٹکر ماری۔ گویا ایکسیڈنٹ بہت شدید نہیں تھا، لیکن وہ صدمے سے چلائی تھی اور سڑک پر گرنے سے پیشانی پر چوٹ آئی جس سے خون بہہ نکلا۔ پاؤں میں بھی موچ آئی تھی شاید اس کے۔ نظام نے دور سے ہی حساب کتاب لگایا، پھر اگلے ہی لمحے وہ گاڑی سے نکل کر اس کی جانب بھاگا جس کے آس پاس اب لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ 1000 یورو! بھیڑ میں بیٹھے صاحبان کے درمیان بولی لگنی شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب بھوکے بھیڑیوں جیسی نظروں کے ساتھ پنجرے میں قید اس پریوش کو دیکھ رہے تھے جس کی بل کھاتی کمر اور خوبصورت لمبی ٹانگیں انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ ڈرٹی بلونڈ کلر میں اپنے بالوں کو رنگے مختصر ترین کاکٹیل ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ لباس بہت مشکل سے ہی اس کی سطر پوشی کر پا رہا تھا۔ آنکھوں پر کپڑوں کا ہم رنگ سیاہ ماسک لگائے ہوئے تھی جس نے اس کا حسین چہرہ کافی حد تک چھپا رکھا تھا، البتہ اس کے بھرے بھرے سے خوبصورت ہونٹ سرخ رنگ کی لپسٹک میں اٹے گلاب کی پنکھڑی معلوم ہوتے تھے۔ حاضرین کو اس کی یہ پراسراریت مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے جسم کو یوں حرکت دیتی دعوت نظارہ فراہم کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں کا دل چاہ رہا تھا وہ اس پر جھپٹ پڑیں۔ اس نیلامی کا میزبان رائل بلیو سوٹ میں ملبوس مائک تھامے کہہ رہا تھا، صرف 1000 یورو؟ ٹھیک سے دیکھیے اس محجبین کو، کیا یہ صرف 1000 یورو کی حقدار ہے؟ اس نے ہال میں بیٹھے تمام مردوں کو گویا شرم دلائی تھی۔ 3000 یورو! جوش میں آ کر ایک اور سرپھرے نے بولی لگائی۔ میزبان کو گویا یہ بھی ناگوار گزرا۔ بس 3000؟ کیا یہاں آئے ہوئے ہمارے مہمان کنگال ہیں یا اپنی اپنی بیویوں سے ڈر کر پیسے نہیں خرچ رہے؟ میزبان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر انہیں اکسانا چاہا۔ اس کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگ ہنس پڑے۔ 5000 یورو! ایک اور نے بولی لگائی۔ اب کی بار میزبان کچھ متاثر نظر آ رہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اسے کہتے ہیں اصلی قدردانی۔ 5001، 5002، 50,000 یورو! ایک اور وجود انٹرنس وے پہ کھڑا ہاتھ اٹھائے بولا تھا۔ ہیں 50,000! وہاں موجود 20 عدد مرد حضرات میں یہ بولی سن کر چیمگوئیوں ہونے لگی۔ وہ بے حد حیران تھے، حیران تو خود میزبان بھی ہو گیا تھا۔ ہوٹل کی ہلکی ہلکی سنہری روشنی میں سیاہ و سفید رنگ کے ٹکسیڈو میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ ماسک لگائے وہ اونچے قد کاٹ اور مضبوط جسامت والا شخص عجب سحر طاری کر رہا تھا ماحول پہ۔ اس کے قدم جب ہال کے اندر اٹھنے لگے تو اس کی دھمک ہر ایک کو رام کر رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں جانب سیاہ فام باڈی گارڈز مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ پنجرے میں بند حسینہ اس سرپھرے کو دیکھ کر اس کے قریب جانے کو مچل رہی تھی۔ جناب، غالباً آپ کو نیلامی کا اصول نہیں پتہ۔ یہ لڑکی ایک رات کے لیے بک رہی ہے، ہم اسے مکمل نہیں بیچ رہے۔ اگر یہ کوئی اس کی غلط فہمی تھی تو میزبان نے اپنے تئیں وہ غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں بولا تھا نوارد کے سامنے۔ عجب رعب سا تھا اس کی شخصیت میں جو ہر ایک کو تسخیر کر کے اس کے خلاف کچھ بھی بولنے سے روک رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے خبر شخص ہوں جو مجھے اصول سمجھانے کی ضرورت پیش آئے؟ سرد اور بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ اپنے مالک کا ارادہ بانپ کر باڈی گارڈز اگلے ہی پل انتہائی قدم اٹھانے جا رہے تھے جب اس نے ہاتھ
اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس طرز عمل نے میزبان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب کچھ پوچھنے کی نوبت ہی کہاں رہی تھی۔ آپ بے شک اسے لے جا سکتے ہیں۔ خشک پڑتا گلا تر کرتے ہوئے اس نے خود کو بشاش رکھنے کی کوشش کی۔ تھینک یو۔ ہوٹل کا VIP روم۔ اپنی مقناطیسی آواز میں اتنا کہہ کر وہ مڑا اور اپنے قدموں کی دمک چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میزبان نے کچھ بھی کہے بغیر پنجرے کے اگل بغل میں کھڑے آدمیوں کو اشارے سے لڑکی لے جانے کا حکم دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے فوراً سے بیشتر پنجرے کا دروازہ کھولنے لگے۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ لڑکی کو لیے مطلوبہ کمرے کے سامنے آ چکے تھے۔ اب یہاں سے تم خود جاؤ، شاباش۔ دونوں آدمی اسی دروازے کے سامنے چھوڑ کر خود وہاں سے 9 دو 11 ہو گئے۔ وہ بھی دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایئر فریشنر کی متاثر کن خوشبو اسے بہت اچھی لگی تھی۔ کوئی ہے؟ انگڑائی لیتے ہوئے اس نے بے قراری سے کہا۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح نشیلی تھی۔ وہ خاصا متاثر ہوا۔ ہاں بالکل ہے۔ بہت دھیمی اور گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ نہ جانے وہ کس کونے سے نکل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا بے چین جسم اس سرگوشی پر مزید بے قرار ہو اٹھا۔ وہ اس کی بے صبری بانپ چکا تھا۔ مجھے کسی کا انتظار ہے۔ جب تک وہ آ نہ جائے تم سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے صنف نازک کو فولادی گرفت میں لے لیا۔ اس سے قبل وہ کچھ سمجھتی اسے لیے وہ بستر پر گر گیا۔ اسے محسوس نہ ہو پایا تھا کہ کب اس لڑکی کی نرم ہتھیلی سرسراتی ہوئی اس کی مضبوط کلائی پر آ ٹھہری، جہاں چھونا تو دور کسی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ لڑکی کو عجیب محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ کے اس حصے پر چمڑی ہی نہیں تھی، لیکن وہ زیادہ توجہ نہ دے سکی۔ کلائی برہنہ تھی، لہٰذا اس کا وہ لمس اسے کرنٹ کی طرح چھو گیا۔ اگلے ہی لمحے اچانک وہ اٹھا اور اس نے اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر خود سے پرے دھکیل دیا۔ وہ نازک بدن اس قدر بے ترتیب سے دھکیلے جانے کی وجہ سے دبی اس قالین پر اوندھے منہ جا گری۔ یہ تو اچھا تھا کہ درمیان میں کسی چیز سے وہ ٹکرائی نہ تھی، ورنہ اس کے بری طرح زخمی ہو جانے کے امکانات تھے۔ اس کی کیفیت سے بے نیاز اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اندھیرے میں اس نے اپنی کلائی چہرے کے سامنے کی۔ نرم لمس اب بھی وہاں دہک رہا تھا۔ لڑکی اس کی اس حرکت پر حیران تھی۔ وہ اندھیرے کے باعث دیکھ نہیں سکتی تھی کہ اس شخص کو یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ جاؤ یہاں سے، آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ جو اپنی غلطی جاننے کو تب سے منتظر سی اسی طرح پڑی تھی، اس آواز کو سن کر ڈر کے مارے اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اندھیرے کمرے میں اپنا راستہ ٹٹولتی گرتی پڑتی دروازے تک آئی اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلی، مگر اس کی کلائی پر وہ اپنا لمس چھوڑ گئی تھی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار جیسے تپتے ریگستان پر بارش کی بوندیں گری تھیں، جیسے مردے کو جینے کے لیے چند اور سانسیں ملی تھیں، ویسے ہی اس کی کلائی کا سن پڑا وہ حصہ لمس محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ سالوں پہلے کا وہ جلا ہوا حصہ جو مردہ ہو چکا تھا، اب کسی لمس پر رد عمل کیسے دکھا گیا؟ اندھیرا اس کے چہرے کے تاثرات بیان کرنے سے قاصر تھا، ورنہ ضرور اسے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن دکھاتا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، باہر آ کر دیکھا تو راہداری خالی پڑی تھی، وہ جا چکی تھی۔ پھر وہ الٹے قدم واپس آ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ ماسک پہن کر کچھ ہی دیر بعد وہ ایک مرتبہ پھر کمرے سے نکل آیا۔ سامنے ہی راہداری میں اس کے باڈی گارڈز ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کوٹ شانے پہ ڈالے وہ ان کے نزدیک آ کر بولا، اس لڑکی کو میرے سامنے حاضر کرو جو ابھی یہاں سے گئی ہے۔ سرد آواز میں اپنی بات مکمل کر کے وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ باڈی گارڈز اپنے مالک کے ساتھ جانے کے بجائے اب اس کا حکم پورا کرنے کو مخالف سمت میں بھاگے تھے۔ گاڑی اس کے معمول کی رفتار سے ہٹ کر بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ ریش ڈرائیو نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت کی بات الگ تھی۔ اس کی چیل سی نظریں اپنے سامنے ذرا فاصلے پر دوڑتی بھاگتی گاڑی پر جمی تھیں، جس میں سوار ہوئی ہستی بڑی بے دردی سے اس کے وجود کے پرخچے اڑا کر جا رہی تھی۔ وہ اجڑا بکھرا تیز گاڑی چلاتا موت کی سرحدوں کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گاڑی فل سپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے وہ چیخ رہا تھا، لیکن سننے والا سننے کی حد سے کافی آگے تھا۔ جلدی اور تیز، وہ بس خوفزدہ سی برابر بیٹھے شخص سے یہی کہہ رہی تھی۔ نظریں اپنے پیچھے تیزی سے آتی کار پر تھیں۔ تم گھبراؤ مت، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ خاصے مطمئن انداز میں کہہ رہا تھا، یا شاید وہ اپنے تعاقب میں لگے اس شخص کو کچھ زیادہ ہی ہلکا لے رہا تھا۔ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ بھگتا جگتا کسی طرح بھی ان دونوں تک پہنچنے کی کوشش میں سرگرداں تھا۔ گہری آنکھوں میں ضبط کرنے سے سرخ ڈورے پڑنے لگے تھے۔ وہ کیا کر رہا ہے یہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کا دھیان تھوڑی دیر قبل پیش آئے حادثے کی جانب تھا۔ وہ حادثہ اس کی دنیا اجاڑ گیا تھا۔ او گاڈ، یہ تو پیچھے ہی پڑا ہے۔ وہ سیٹ بیلٹ لگائے بیٹھی خوف سے سفید پڑتی جا رہی تھی۔ اسے پہلی بار اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ ان کی سیاہ کار آگے بھاگتی جا رہی تھی، وہ ان سے اب بھی فاصلے پر تھا۔ درمیان میں ٹریفک کی لال بتی جلی، دونوں ہی گاڑیاں آگے پیچھے دن دہاڑے سگنل توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ اگلے ہی پل پولیس موبائلز بھی سگنل توڑنے کی پاداش میں ان کو دھرنے کے لیے پیچھے چل پڑیں۔ اس سے قبل کہ وہ پولیس والے ان میں سے ایک تک بھی پہنچ پاتے،
دائیں جانب سے آتی ایک بس نے تعاقب کرتی گاڑی کو ایک جھٹکے سے یوں اڑایا کہ وہ ہوا میں اچھلتا ہوا دور تک اڑتا چلا گیا۔ کم وزن اور چھوٹی گاڑی الٹتی پلٹتی بہت دور گلی کے سرے پہ جا گری تھی۔ 2 منٹ بعد ہی ایک بھرپور دھماکہ ہوا تھا اور گاڑی آگ اگل رہی تھی۔ دونوں ہی اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکے تھے اور وہ خود زندگی کی گرفت سے جھٹکے سے آنکھ کھولتے وہ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اے سی کی خنکی موجود ہونے کے باوجود بھی اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ پسینے سے تربتر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے گہرا سانس بھرا اور بال مٹھی میں دبا لیے۔ وہ جاگتا تو اپنے قاتلوں کو حشاش بجاج دیکھنا اس کے دل میں تیر کی طرح چبھتا تھا، وہ سوتا تو ایک درد بھری معصوم چیخ اس کی سماعتوں کو چھلنی کرنے لگتی تھی۔ وہ اندھے کی بٹی میں جھلس رہا تھا، وہ آگ اسے اب بھی جلا رہی تھی، 10 سال بعد بھی۔ یہ سب ختم ہوگا، بہت جلد ختم ہوگا، تمہارے ہر درد کا حساب دینا ہوگا ان ظالموں کو صوفیہ، میں انہیں خون کے آنسو رلاؤں گا، خون کے آنسو۔ اندھیرے کمرے میں اس کا سرد لہجہ گونجا تھا۔ صحن میں تخت پر بیٹھی وہ بے چینی سے نوشین کی منتظر تھیں۔ وہ اب تک گھر نہیں لوٹی تھی، لہٰذا پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟ 2 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، کچھ بتا کر بھی نہیں گئی۔ ان کی نظریں دھات کے سیاہ گیٹ تک اٹھتی، پھر مایوسی سے پلٹ کر واپس آ جاتی۔ مزید انتظار نہیں کرنا پڑا تھا جب گیٹ کا لاک کلک ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو ہر آہٹ پہ کان دھرے ہوئے تھیں، گھبرا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس سے قبل کہ ان کا ذہن کچھ مزید برا سوچ پاتا، اگلے ہی پل نوشین کی زرد پڑتی صورت انہیں نظر آئی تھی۔ سب سے حیران کن بات اس کی پیشانی پر بندھی سفید پٹی تھی۔ عالیہ ہول اٹھی۔ نوشین، کیا ہوا میری بچی؟ یہ سب کیا کس نے کیا؟ کوئی گمبھیر بات نہیں ہے خالہ امی، میں ٹھیک ہوں، اس نے کمزور سے لہجے میں جواب دیا، پھر آہستگی سے چلتی گیٹ سے اندر آ گئی۔ 2 قدم چل کر ہی اس کے متاثرہ پاؤں میں درد اٹھا تھا، جس کا اثر اس کے چہرے پر نظر آ گیا۔ کیسے ٹھیک ہو؟ کیا میں نہیں دیکھ سکتی؟ کیا ہوا ہے میری بچی؟ مجھے بتاؤ۔ اسے کپ کپاتے بازوؤں میں تھامے وہ سہارا دیتی اندر لے جانے لگی۔ نوشین نے زیادہ دباؤ نہ ڈالا ان پر، وہ ان کی تکلیف جانتی تھی۔ ابھی وہ 2-3 قدم ہی چلی تھی جب جانی مانی آواز پشت پر سنائی دی۔ عالیہ کا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا، انہوں نے مڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ خود ہی گھوم کر ان دونوں خواتین کے سامنے آ گیا۔ سنجیدہ تاثرات لیے وہ کل ہی کی طرح سوٹ میں ملبوس، فریش مگر سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ کیا میں مدد کروں، اگر آپ کو برا نہ لگے؟ کچھ جھجکتے ہوئے نوشین کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ نوشین کچھ خفت زدہ سی، کچھ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ ہاسپٹل تک اسے وہیں اٹھائے لے گیا تھا، گو تب وہ بے ہوش تھی۔ پھر ہوش آنے کے بعد گھر واپسی پر حتی الامکان اس کی کوشش تھی کہ وہ اپنی مدد آپ کرے۔ اب بھی اجنبی اسے مہر بلب دیکھ کر آگے بڑھا تھا۔ وہ اس کی خاموشی کو غالباً اجازت سمجھا تھا، اسی لیے بلا جھجک اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ لمس پر وہ چونکی، مگر اب انکار کے لیے دیر ہو چکی تھی۔ وہ سہارا دیے اسے جو کمرہ سب سے نزدیک پڑا وہاں تک لے آیا۔ عالیہ اس کے دھڑلے پر حیرت کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ حیران تو خود نوشین بھی تھی، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا وہ ہوش و حواس میں آ جانے کے بعد بھی اس کی یوں مدد لیتی۔ آئی ایم سوری، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر کی بات آپ سن چکی تھی، چلنے پھرنے سے فی الحال منع کر دیا ہے آپ کو، اس لیے میں نے مداخلت صحیح ضروری سمجھا۔ اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کو وضاحت دی۔ اسے ناگوار تو گزرا تھا اس کا یہ عمل، پر دیسی آدمی بھلا خاک سمجھ سکتا تھا دیسی روایات، لہٰذا نوشین نے بھی درگزر کیا۔ وہ اس سے انگریزی لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ عین اسی وقت عالیہ بھی ان کے درمیان وہاں چلی آئی۔ انہیں دیکھ کر نوشین کی بے چینی کو کچھ سکون آیا۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جسے عالیہ کی آواز نے توڑا۔ نوشین بیٹا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے قریب آتے انہوں نے متفکر لہجے میں دریافت کیا۔ ایک گاڑی والے نے ٹکر مار دی تھی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا شکر ہے۔ ان صاحب نے اس گاڑی والے شخص کے خلاف FIR بھی کٹوائی تھی اور مجھے اسپتال بھی یہ لے کر گئے۔ اپنے سامنے موجود ہستی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ ایک طرف تو وہ اس کی ممنون ہو رہی تھی اور دوسری جانب عالیہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں کسی نہ کسی طرح اس آدمی کا تعلق نوشین کے ساتھ پیش آئے حادثے سے لگتا تھا۔ اس شخص کا کیا ہوا پھر جس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا؟ انہوں نے نظام کو نظروں میں رکھتے ہوئے نوشین سے پوچھا۔ وہ ان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ FIR کٹی، لیکن میں نے مزید کارروائی کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ شخص بیوی کے ساتھ تھا، خواہ مخواہ اس بیچاری کو بھی پریشانی اٹھانی پڑتی۔ یہ ایک حادثہ تھا اور پھر وہ شخص معافی مانگ کر جرمانہ ادا کر چکا ہے۔ ماحول میں موجود شک کی فضا سے بے خبر وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ میری نرم دل بچی، انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ نکاہت زدہ سی مسکرائی۔ تم میری بچی آرام کرو، میں حجاب کو فون کر کے دانیال کو لینے جانے کا کہہ دوں گی، تم فکر مت کرو۔
اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے تسلی آمیز انداز میں کہہ کر اسے لٹا دیا۔ نوشین ان کی بات میں سر ہلاتی آنکھیں بند کر کے غنودگی میں چلی گئی۔ تبھی عالیہ تب سے خاموش کھڑے اس آدمی کی جانب متوجہ ہوئیں اور باہر جانے کا اشارہ دیا۔ اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ ایک سرسری نگاہ سوئی ہوئی نوشین پر ڈالنے کے بعد وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی تھکے تھکے انداز میں سست رفتاری سے چلتی اس کے پیچھے باہر نکلی۔ یہ سب تمہیں لوگوں کا کیا دھرا ہے نا؟ میں پوچھتی ہوں کون ہو آخر تم لوگ؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو میرے بچوں سے؟ اس کے سامنے آتے ہی وہ پھٹ پڑی، لیکن نوشین کا سوچ کر آواز دھیمی ہی رہی۔ یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ میرا یہاں تک آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ سے سودے کا کہا گیا ہے تو مطلب آپ کو کرنا ہی ہے، ورنہ یہ جو آج آپ نے دیکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس تباہی کے مقابلے جو آپ کی ناک کی صورت مستقبل قریب میں آپ کے خاندان کو پیش آ سکتی ہے۔ آج اس کے لہجے سے وہ روز اول والی نرمی مفقود تھی۔ وہ اب مزید انہیں کوئی رعایت نہیں دے سکتا تھا۔ کیا تم میرے گھر کھڑے ہو کر مجھے دھمکی دے رہے ہو نوجوان؟ تو یہ جان لو کہ قانونی عوام کو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ابھی اتنے بھی کمزور نہیں پڑے۔ تم اگر نہیں چاہتے کہ میں پولیس تک جاؤں تو میرے گھر والوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ اپنے ڈر و خوف پر قابو پاتے ہوئے مجبوراً انہیں دھمکی کا سہارا لینا پڑا۔ جسے سننا تھا کہ مقابل ہنس دیا۔ خام خیالی ہے آپ کی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں اتنا احمق ہوں جو یہاں تک اتنی دور آ کر خالی خولے دعوے کروں گا آپ کے سامنے؟ دبے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی تھا جو اس کی پشت پر کھڑا اسے مضبوط کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ان کا اعتماد لرز کر زمین بوس ہو گیا۔ انہیں مزید توڑنے کو وہ بولا۔ اور آپ نے پولیس بلوانے کا کہا؟ جس شخص کا ترقی یافتہ ممالک کچھ نہ کر سکے، آپ کے اس ترقی پذیر ملک کا بوسیدہ قانون کچھ بگاڑ لے گا؟ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں تو یہ صریح نادانی ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ یہ ڈیل نرمی کے ساتھ قبول کر لیں۔ میں سمجھا رہا ہوں، وہ سمجھائے گا نہیں۔ ان کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگیں، مگر وہ پتھر بنا انہیں دھمکائے جا رہا تھا۔ یقین کیجیے اگر اس نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے تو یہ اور بھی برا ہوگا آپ کے لیے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ ان کی دھمکی اس نے ہوا میں ریت کی مانند اڑاتے ہوئے اچھی طرح انہیں اب حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا تھا۔